سورہ فرقان آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اور اعتراض کرتے ہوئے وہ یہ کہنے لگے، یعنی قریش مکہ، کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا کہ جو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آگاہ کرتا پھرتا۔ او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منہا، یا اس کے ساتھ کوئی ملازمائیں ہوتی یا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم لوگ ان عوام کو جو اسلام قبول کیا جنہوں نے، اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو ایک ایسے شخص کی پیروکاری اختیار کر لی کہ جو سحر زدہ ہے، مسحور، جو سحر زدہ، جس کے اوپر جادو ہو گیا۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، دیکھیے کیسے پھپتیاں کستے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، تو وہ تو اصل میں گمراہ ہو گئے، اب انہیں کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا کہ ہم کیا اعتراض کریں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار، بڑی ہی بڑی بابرکت اور فیضان والی وہ ذات ہے، اگر وہ چاہے تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کو دے دے اور آپ کے لیے محلات بنا دے، اور ایسے باغات ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ بل کذبوا بالساعہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ کہہ کے انہوں نے قیامت کو، محشر کو اور اس ابدی زندگی کو جھٹلا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب تھوڑا دور سے اس کو دیکھیں گے تو وہ غصے میں بفری ہوئی ہوگی اور اس کی چنگھاڑ سنائی دے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب ان کو باندھ کے اس کی کسی تنگ جگہ میں پھینک دیا جائے گا تو وہاں پہ یہ موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ جائے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج کے دن موت کسی کو نہیں آنی، تم ایک موت کو پکارو، اس کے بجائے تم بہت ساری موتوں کو پکارو، موت نہیں آئے گی۔
قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ چیز بہتر ہے یا وہ جس جنت کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کانت لہم جزاء و مصیرا، اور یہ جنت وہ ہے کہ جو ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں دی جائے گی، اور وہاں پہ ان کا ٹھکانہ ہوگا، لہم فیہا ما یشاءون خالدین، وہاں پہ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ آپ کے رب نے اپنے لیے ایک ایسا وعدہ کر رکھا ہے جس کو وہ پورا کر کے رہے گا۔ یہ کل میں نے گزارش کی تھی ابتدا میں کہ قریش مکہ کے ہاں اور ساری دنیا میں یہ ہے، اور آج کل بھی یہی بات ہے کہ مال و دولت جو ہے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ قبائلی سسٹم تھا، اور اس قبائلی سسٹم میں ہر قبیلے کا جو سربراہ ہے وہ عام طور پہ وہی ہوتا تھا کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا تھا۔ یعنی بنو ہاشم میں ابو لہب سب سے مالدار آدمی تھا، اس لیے کہ چور تھا، اور چوری کے ذریعے سے اس نے وہ سب کچھ اکٹھا کیا ہوا تھا، اور 20 دفعہ پکڑا گیا، لیکن کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بہت مالدار تھا۔ اس نے ابو طالب کی سربراہی بنو ہاشم کے لیے، جو کہ ایک غریب آدمی تھے، یعنی ابو طالب ایک دفعہ سفر میں گئے کارواں لے کر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، ابھی آپ کی عمر 18 سال یا اس سے کچھ کم تھی، تو کسی وجہ سے ان کی ٹانگ جو ہے ایک خراب ہو گئی۔ اب وہ اتنی مشقت والے سفر ہوتے تھے، اور تجارت کے علاوہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، طریقہ کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ غریب ہو گئے۔ ان کے ہاں 2 بیٹے تھے، تو وہ ان بیٹوں کی پرورش نہیں کر سکتے تھے۔ ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، علی ابن ابی طالب، ان کے گھر میں بڑے، اور دوسرے عقیل حضرت عباس کے گھر میں، لیکن اس کی سرداری کو قبول کیا ابو لہب نے اس شرط پر کہ بنو ہاشم کے پاس جو خزانہ ہے، جو خزانے کی کنجیاں ہیں، وہ اس کے پاس نہیں، وہ میرے پاس ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ پیسے کا بیٹا تھا، تو چونکہ خزانہ تھا اور عادت چوری کی تھی، اس لیے اس نے ابو طالب کی سرداری کو قبول کر لیا، اور عام طور پہ وہ مال و دولت والے ہوتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اس قبیلے کے سربراہ نہیں ہیں، بنو ہاشم کے سربراہ کوئی اور ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی نہ صرف بنو ہاشم بلکہ سارے عرب، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں ساری دنیا کے لیے رسول ہوں، تو ان لوگوں کو یہ بات عجیب نظر آتی تھی، خاص طور پہ پیسے والوں کو۔ اور قرآن حکیم نے ان کا یہ اعتراض ایک اور طریقے سے بھی داخل کیا، کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن اگر اس نے اترنا ہی تھا تو یہ ان 2 بستیوں کے جو 2 بڑے سردار ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں اترا؟ وہ کون تھے؟ مکہ میں ولید بن مغیرہ، جس کا بیٹا خالد بن ولید ہے، ابو جہل کا بڑا بھائی، اور طائف میں عروہ، بڑے مال و دولت والے۔ یعنی آپ ولید کے مال و دولت کا حساب لگائیں، جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے اس کو وہ مال دیا جو مسلسل بڑھ رہا تھا، وہ بیٹے دیے جو ہر وقت سامنے ہیں، تو پھر وہ کوئی مال ہی ہوگا کہ اپنی زندگی میں جب تک اپنے باپ کے گھر میں رہے، خالد بن ولید نے سلک جو ریشم ہے، ریشم کے کپڑے پہنے لیکن دھلے ہو نہیں، صرف نئے۔ ہم تو ایک قمیض بنا لیتے ہیں کبھی کبھی
بنا لیتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہے میرے خیال میں، پتہ نہیں. وہ بوزکی کی 2 گھوڑے بوزکی کی قمیض ایک بنا لی، زندگی میں چلتی تھی، ساری زندگی نئے پہنے، 2 کے نہیں پہنے. کتنی مال و دولت تھی اس کے پاس، وہ کہتے اس کے اوپر نہیں اترتا قرآن پاک، اور اتر دیکھو. تو یہ جو اعتراض تھا، اس اعتراض کو بھی نقل کیا اور اس کا جواب بھی دیا اللہ نے. کہا کہ یہ کہتے ہیں قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، کہ یہ کھانا بھی کھاتا پیتا ہے، یعنی فرشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی یہ احتیاج نہیں، اور پھر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بازاروں میں بھی جاتا ہے. کچھ غلہ لے کے آنا ہے، کوئی چیز لے کے آنی ہے، کھجوریں لے کے آنی ہے، جو بھی چیز چاہیے تو بازار میں چلتا پھرتا ہے اس کے لیے. اگر اس کے بجائے یہ فرشتہ ہوتا، کوئی نورانی مخلوق ہوتا، تو یہ ضرورتیں اس کی نہ ہوتی، وہ رسول ہوتا. یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور پھر اپنی ضرورتوں کے لیے بازار جاتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، چلو یہ نہ صحیح، کم از کم ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا جو اس کی تصدیق کرتا پھرتا ساتھ، اور کہتا یہ جو جس چیز سے ڈرا رہے ہیں وہ ہوگی. معه نذیرا، وہ اس کے ساتھ یعنی آگاہ کرنے والا کہ یہ رسول ہے اللہ کے، وہ ہوتا پھر بھی ہم مان لیتے. او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، یا یہ کہ اس کے ساتھ کو خادمائیں ہوتی، کو کنیزیں ہوتی، کنز خزانے ہوتے اس کے پاس. یہ کنیز نہیں ہے، یہ خزانے والا کنز ہے. خزانے ہوتے اس کے پاس مال و دولت کے، یا اس کے پاس باغات ہوتے جہاں سے یہ خود بھی کھاتا، اور ایک دوسری کے رد پہ ناکل منہا، کہ ہم بھی کھاتے پیتے، بھائی ہمارا بھائی ہے. یعنی اگر مال و دولت والا ہوتا تو ان کا بھائی ہو جاتا. کہ یہ چیزیں اس کے پاس ہوتی جو کہ اصل میں وہاں کی جو عمارت ہے اس کی نشانیاں تھیں. آج کل ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. آج کل تو یہ دیکھتے ہیں بڑا بنگلہ کس کے پاس ہے، بڑی گاڑی کس کے پاس ہے، اس کے بیٹے کون سی جگہ پہ پڑھتے ہیں، امریکہ میں اس کے کتنے اکاؤنٹ ہیں، سوئٹزرلینڈ میں کتنے اکاؤنٹ ہیں. چونکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، تو یہی جو ہیں یہ خزانے جو گھروں میں رکھتے تھے، اور باغات. اب دیکھیں وہ عقبہ جو ہے اس کا طائف میں انگور کا باغ تھا، اور اس طرح چونکہ یہ مکہ تو زرعی علاقہ نہیں تھا، تو جن کے پاس پیسے تھے وہ وہاں پہ زرعی زمینیں لے کے اس میں باغات لگاتے تھے. کہا کہ یہ چیزیں اس کے پاس ہوں. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اب یہ اعتراض کر کے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو، ان عوام الناس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور قرآن پاک کی جو بات ہے اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں، ایمان لے آئے یا ایمان لانے کے قریب ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرنے پہ جا رہے ہو کہ جو رجل مسحور ہے. مسحور سحر سے، جادو سے، اس میں مفعول ہے، یعنی اس کے اوپر جادو ہو گیا، اور نتیجے کے طور پہ یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس قسم کے آدمی کی تم پیروی کر رہے ہو، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں. انظر کیف ضربوا لك الامثال، یہ ضرب و مثل جو ہے یہ جہاں کبھی کبھی یہ حکمت کی بات کے لیے، اچھی بات کے لیے، بہت دانائی کی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی پھپتی چست کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ فکرے سے متعین ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ دوسرے معنی یعنی پھپتی چست کرنے کے لیے. کہا دیکھو یہ کس قسم کی پھپتیاں چست کر رہے ہیں، یعنی یہ پھپتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کہا کہ یہ مسحور ہے، اس کے اوپر جادو ہو گیا. کسی جگہ کہا کہ مجنون ہے، یعنی ان کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا. کسی جگہ کہا کہ یہ شاعر ہیں. آپ ان میں سے ایک بھی نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول تھے اور خاتم الرسل تھے. اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو نہ ماننے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں.
فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، کہا یہ خود بہک گئے ہیں، اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کہیں. یعنی جو بھی بات کہتے ہیں ان کا اپنا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بات اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی. کہا مشہور ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. کہا مجنون ہے، انہیں پتہ ہے ہم غلط کہہ رہے ہیں. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، ان کو راستہ نہیں مل رہا، ان کو کوئی بات سجائی نہیں دے رہی کہ اب ہم کیا کہیں. اب اس کا جواب آیا، تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. کہا وہ بڑی فیضان والی، بڑی برکت والی ذات ہے، بڑی جود و سخا والی وہ ذات ہے جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ دے سکتا ہے، خزانے تو اس کے پاس ہیں، وہ ایسی آپ کو باغات عطا کر سکتا ہے. دیکھیں جنت کے لیے بھی یہاں پہ جمع استعمال ہوا، اور قصور قصر محل کو کہتے ہیں، وہ بھی جمع استعمال ہوا. یعنی یہ تو ایک باغ کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کو بہت سے باغات اور بہت سے محلات دے سکتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ اس نے عارضی زندگی کے لیے نہیں رکھا، وہ اس کا کسی کے اوپر یہ انعام نہیں ہے کہ اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، اس دنیا میں اس کے پاس بہت کچھ ہے. یہ اس کا کوئی انعام نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو دیا ہے اس کا حساب لے گا وہ، اور بڑا باریک بینی سے حساب لے گا، اس لیے کہ اس کے پاس سارا ریکارڈ ہے. ٹائم کیسے گزارا اس نے اور مال و دولت کیسے گزارا، اس کا سوال ہوگا. تو یہ کیسا مال ہوا کہ جس کا بیٹھ کے حساب دینا ہے؟ یہ انعام تو نہ ہوا، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. تو امتحان کے لیے اس دنیا میں دیتا ہے وہ، چونکہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، ورنہ تو اس میں بھی کچھ تیاری کریں نا، اس کے لیے بھی اگر وہ سمجھیں کہ وہاں پہ ہے تو اس کے لیے بھی تیاری کریں. نہیں، اس کے لیے تیاری اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہے یہی ہے. یعنی انہوں نے آخرت کا، عالم ثانی کا انکار کر دیا. تو کہا وہ چاہے تو وہ اس سے بہتر دے سکتا ہے، جنات اور قصور یعنی محلات دے سکتا ہے. بل کذبوا بالساعہ، یہ اصل جو علت ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی مال و دولت کو، ان آسائشوں کو، ان چیزوں کو انعام سمجھتے ہیں، اصل میں انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا ہوا. ساعہ ویسے تو گھڑی کو، اس گھڑی کو بھی ساعہ کہتے ہیں، یہ جو ہاتھ پہ باندھی ہوتی ہے، اور گھنٹے کو بھی ساعہ کہتے ہیں جدید عربی میں، یعنی ساعہ دقیقہ منٹ کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو الساعہ، بل کذبوا بالساعہ، با اور ساعہ کے درمیان الف لام یہ معرفہ کا ہے، یعنی ایک خاص گھڑی کی بات ہو رہی ہے اور وہ گھڑی قیامت ہے. معرفہ جو ہے وہ خاص گھڑی کی بات ہو رہی ہے، خاص وقت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ قیامت ہے. کہا کہ انہوں نے بل کذبوا بالساعہ، اصل میں بات یہ ہے کہ قیامت کا انکار ہے. اس دنیا کی نعمتوں کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا انعام ہے اور اس کا مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ اصل میں قیامت کا انکار ہے. اس لیے کہ وہ تو برپائی اس لیے ہوگی کہ اس کے پوچھ گچھ ہو، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بس بل کذبوا بالساعہ وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، کہا جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ ہے دوزخ کی. اور اب یہاں پہ درمیان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو اپنی طرف سے جوڑنا پڑے گا. انہوں نے جب اس مال و دولت کو جو اللہ نے عطا کیا آزمائش کے لیے اپنے اوپر ایک انعام سمجھ لیا،
اپنا استحقاق سمجھ لیا تو اس کو اپنی مرضی سے اس میں تصرف کیا، اپنی مرضی سے خرچ کیا۔ جب اس کا حساب ہوگا پتہ چلے گا کہ یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہوا سارا، اس کے نتیجے کے طور پہ وہ دوزخ ہے۔ یعنی اس میں درمیان میں کچھ نہیں کہا، درمیان میں یہ چیز ہے کہ حساب ہونا ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ تغیظا غیظ کہتے ہیں غصے کو، غیظ غصے کو کہتے ہیں، تغیظا جو غصے سے بپھرا ہوا ہو۔ کہا کہ اس دوزخ کو جب دور سے دیکھیں تو ایسے نظر آئے گا کہ وہ غصے سے بھری ہوئی کوئی چیز ہے، اور جو یعنی مجرم جب اس کو دیکھے گا تو وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہ تو مجھے بلا رہی ہے، یہ تو غصہ میرے اوپر کر رہا ہے۔ اور زفیرہ اس کی چنگھاڑ دور سے ہی سنائی دے گی۔ تغیظا و زفیرہ، ابھی گیا نہیں ہے دوزخ۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مقرنین، مقرنین کا معنی ہوتا ہے باندھ کے۔ دوسری جگہ سورہ الحاقہ میں کہا کہ 70 گز کے لمبے زنجیر جو ہیں ان سے باندھا جائے گا اور باندھ کے پھینکا جائے گا۔ پھر ایک جگہ پہ کہا فی عمد ممددہ، یعنی یہ مقرنین جو ہیں، یہ باندھے ہوئے جو ہیں، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہاں پہ بھی ستونوں کے ساتھ، بڑے بڑے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، عمد ممددہ۔ یہاں پہ اس کو کہا کہ باندھ کے مقرنین، اس میں جب کسی تنگ جگہ پہ، یعنی ایک باندھا ہوا ہو دوسرا تنگ جگہ ہو، اذا القوا منها مکانا ضیقا، ضیق تنگ جگہ، باندھا ہوا بھی ہے تنگ جگہ پہ پھینکا ہے اور ہے بھی دوزخ، دوزخ میں پھینکا ہے، تو کیا حشر ہوگا؟ دعوا هنالک ثبورا، وہاں پہ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس مصیبت سے نکلنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ موت آ جائے۔ ثبور ہلاکت اور موت کو کہتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے سے پہلے ایک بات جنت اور دوزخ جس نے بھی جدھر بھی جانا ہے محشر کے میدان میں واضح کر دی جائے گی، جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور محشر والے تمام لوگوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ موت تھی جس کا معاملہ ختم ہو گیا، اب کسی کو موت نہیں آنی۔ اور آگے سورہ مومن میں ان لوگوں کی ایک بات بھی ہے، کہتے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ یا رب تو نے اس سے پہلے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا اور 2 دفعہ مارا، یعنی یہ جو 2 زندگیاں ہیں، ایک زندگی وہ ہے کہ جب اس سے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں نے کہا ہاں، جواب دیا ہاں تو ہمارا رب ہے، اس کو سلا دیا گیا، اس کو دنیا میں لائے دوسری زندگی، وہاں پہ جو سونا تھا وہ پہلی موت تھی، یہاں پہ دوسری موت ہے، اب اس کے بعد موت کوئی نہیں ہے، اس لیے دوزخ میں وہ کہہ رہے ہیں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں اور 2 موتیں دیں، یعنی کوئی تیسری موت نہیں ہے، اب کیا کریں؟ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، جب ہم نے اعتراف کر لیا تو بتا کہ راستہ کون سا ہے اس دوزخ سے نکلنے کا۔ وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ راستہ اس سے نکلنے کا نہیں ہے، تم نے اپنے راستے خود مسدود کیے، خود ختم کیے، اب ادھر ہی بیٹھو۔
اب کیا ہے کہ اس کو مقرنین دعونا لک ثبورا، کہ سوائے موت کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل سکے. کہا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہ ایک موت کے پکارنے سے تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا، بہت ساری موتوں کو پکارو، تمہارا یہاں پہ کام کوئی بھی نہیں ہے، تم صرف ہلاکت کے لیے، موت کے لیے، اپنی موت کے لیے دعائیاں دیتے رہو، پکارتے رہو. قل ذلك خیر ام جنۃ الخلد التي وعد المتقون. اب قل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے پوچھیں یہ جو دوزخ کے بارے میں بیان ہوا کہ کیا کیا طریقہ ہوگا ان مجرموں کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے کہ جس کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اب آگے اس کا بیان ہے کہ متقین کے ساتھ کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا، یعنی وہ جنت ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں پہلی بات، یعنی یہاں پہ 4 چیزیں، 4 صفات اس کی دی گئی. پہلی صفت یہ ہے کہ جزا، یعنی وہ مفت میں ملنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مفت میں کوئی چیز مل جائے تو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کا چیز کا آدمی کو احساس نہیں ہوتا. جنت بھی اگر مفت میں ملے تو اس دنیا میں بیٹھا انسان وہ یہ سوچے گا کہ میں کیا کروں، یعنی اس کی جو خودی ہے، جو اس کی ایگو ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتی. اس لیے اللہ پاک نے ان انسانوں کی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. سورہ واقعہ میں یہی بات ہے، تاکہ ان کی جو ایگو ہے، ان کی جو خودی ہے، ان کی جو عزت نفس ہے، اس کے اوپر ضرب نہ آئے. اب اس عزت نفس کو آپ دیکھیں، یعنی اس دنیا میں لوگوں کا کیا خیال ہے. شیخ سعدی نے کہا، میرا خیال ہے سعدی کا شعر ہے، رفتن بپائے مردی ہمسایہ در بہشت، حقا کہ باعقوبت دوزخ برابر است. کہ کسی کا پاؤں پکڑ کے جنت میں جانے سے تو دوزخ میں ہی گر جانا بہتر ہے. اس لیے اللہ نے ہر جگہ یہ کہا تم جزاء کہ پہلی چیز پتہ نہیں یہ چکر ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، تاکہ وہ عزت نفس ان کی برقرار رہے. وہ مسیرہ، اور یہ ان کا ٹھکانہ ہے، یہ ان کو وزٹ کے لیے، کوئی دیکھنے کے لیے، کوئی سیر کرنے کے لیے نہیں کہ پھر وہ کسی اور جگہ جائیں گے، نہیں، مسیرہ یہ ان کا ٹھکانہ ہے. دوسری صفت، تیسری کیا ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں پہ ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ تمنا کریں گے. اب یہ ہے کہ انسان کی جو تمنائیں ہیں، اس کی جو خواہشیں ہیں، اس کا جو ویژن ہے کہ میں کیا اپنے لیے لے سکتا ہوں، وہ بڑا محدود ہے. جنت کی جو نعمتیں ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں. اس لیے سورہ سجدہ میں یہ کہا گیا کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اس جنت میں کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں. اخفی لهم، یہ تو اس دنیا کے حساب سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کے باغ ہیں، نیچے نہر بہتی ہے، یہ ہے وہ، بہت کچھ جس کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. اس لیے اس نے کہا کہ میں نے چھپا کے رکھا ہے. جزاء لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو دیا جائے گا. تو اس کو کہا، اور چوتھی صفت اس کی یعنی لہم فیہا ما یشاؤون، اور چوتھی صفت خالدین. کتنی بھی بڑی کوئی نعمت کیوں نہ ہو، وہاں سے
اگر نکلنے کا اندیشہ برقرار ہے تو وہ نعمت نہیں رہتی. اندیشہ تو ہے نکلنے کا. تو اس دنیا میں آدمی اپنے لیے آسائشیں پیدا کرتا ہے. بڑی محنت کی، جوانی تھی، عقل تھی، سب کچھ تھا، اس کو استعمال کیا. جب وقت آتا ہے تو یہ کھٹکا ہے کہ ابھی گیا اور ابھی گیا. اور ایسے واقعات اس دنیا میں ہوئے اور پھر ان کو نشر کیا گیا ہمارے لوگوں کی سوجھ بوجھ کے لیے کہ وہ ایک امریکن تھا، مجھے تو نام نہیں آتے ان لوگوں کے، وہ گانے والا تھا. تو اس کے پاس بہت پیسے تھے، تو 16 تو اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے 150 سال زندہ رہنا ہے. 16 اسپیشلسٹ ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے اور 2 سائنسدان جو تھے وہ اس کی خوراک کو چیک کرتے تھے. اللہ حاصل کیا اس نے اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے سٹاف رکھا تھا. 51 سال کی عمر میں مر گیا کینسر ہو کے. نہیں، کھلاڑی نہیں ہے، مائیکل جیکسن. تو وہ یعنی اس کو بھی، مائیکل جیکسن کو بھی کھٹکا تھا کہ مر جانا ہے، اس لیے یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے مجھے یہ عمر چاہیے، 150 سال چاہیے. وہ 51 یا 52 سال عمر تھی، اس میں وہ مر گئے. تو یہاں پہ بار بار یہ کہا خالدین، عارضی نہیں ہے، مستقل، ہمیشہ ہمیش کے لیے. اور بعض جگہوں پہ ساتھ خالدین کے ساتھ ابدا استعمال ہوتا ہے، جو اس کی تاکید کے لیے ہے، اسی کی تاکید ہے. ابدا کا وہی معنی ہے جو خالد کا ہے. کان علی ربک وعدا مسئولا، کہا کہ کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کون لائے گا، کہاں سے لائے گا، اتنے لوگوں کے لیے یہ ہے وہ نہیں. اللہ کا وعدہ ہے، وہ پورا کرے گا، وہ دے گا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد صاحب المقام المحمود